اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے میری، آپ کی اور اس تمام عالم کے تمام انسانوں کی کامیابی جو ہے وہ اپنے دین پر چلنے میں رکھی ہے. ختم نبوت کی وجہ سے یہ میری، آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق کیسے ہم نے ان احکامات پر عمل کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، ہم اپنے نبی کی سنتیں دوسروں کو بتائیں، ہم اپنے نبی کی حیات مبارکہ دوسروں تک پہنچائیں. دیکھیں، دنیا کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. ٹھیک ہے، یہ دنیا جو ہے اللہ پاک نے اسے ہماری آزمائش کے لیے، مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے بنایا ہے. ہم انسانوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے علاوہ، ہم تو چلیں پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جب وہ کلمہ طیبہ خلوص نیت سے پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ رب العزت ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ رب العزت ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ رب العزت ہی ہمیں عزت دینے والے ہیں، اور اللہ جسے چاہتے ہیں ذلتوں سے نواز دیتے ہیں. کسی کے پاس اتنی طاقت، کسی کے پاس اتنی پاور نہیں کہ اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کسی کے کوئی کام آ سکے. کوئی، میں کہتی ہوں، کوئی ولی ہے، کوئی اپنے وقت کا جتنا بڑا مرضی پیر ہے، لیکن اگر وہ بھی اللہ کا محتاج ہے، ٹھیک ہے، جو خود محتاج ہو تو وہ کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ طاقت کا منبع جو ہے، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس چیز پر ایمان لے آتے ہیں کہ جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ رب العزت جو ہیں وہ ذات باری تعالیٰ ہیں جنہوں نے مٹی کا ایک ذرہ نہیں تھا تو اللہ نے اتنی بڑی زمین بنا دی. پہاڑ کا کنکر نہیں تھا ایک تو اللہ پاک نے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا تو اللہ پاک نے ایسے بڑے بڑے سمندر، دریا، آبشاریں، جھیلیں اور بادل بنا دیے جن میں سے اللہ کے حکم سے بارش برستی ہے. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں، میں کہتی ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا انجینئر ہے تو وہ ایک میز کو بنا سہارے کے کھڑا نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، چھ نہیں، سات آسمان بنا کسی سہارے کے، بنا کسی گارے مٹی کے ستونوں کے اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیے ہیں. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو ہر وقت اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف کب متوجہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو کہتے ہیں کہ میں سنتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، اے میری بندی، تو اتنے گناہ کر کے زمین کے اس طرف سے لے کے، زمین کے ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک گناہ کر، اور پھر کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو کہتے ہیں کہ اتنے گناہ کر کے زمین سے لے کے آسمان کے بیچ جتنا خلا ہے وہ سب گناہوں سے بھر دے، اور ایک بار کہہ دے یا اللہ معافی تو میں معاف کر دوں گا، بشرطے کہ آپ خلوص نیت سے کریں کہ آپ آئندہ کو گناہ نہیں کریں گے. اللہ رب العزت جو ہیں وہ اتنی رحیم اور اتنی، میں کہتی ہوں اتنے، ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے کہ کسی کے گھر جائے تو کہتے ہیں اس نے بہت اچھا ویلکم کیا، جاتے ہی دل خوش ہو گیا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں سوچتی ہوں کہ اللہ رب العزت سے زیادہ پیارا ویلکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری طرف ایک دفعہ ایک قدم چل کے آ، میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی. تو جب تو میری طرف ایک بالشت متوجہ ہو، میں تیری طرف ایک ہاتھ، اور تو ہے ایک ہاتھ تو میں ایک بازو تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. مفہوم حدیث پاک کا بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ سب حدیث کے مفہوم بیان کر رہی ہوں. اللہ رب العزت کو مانگنے والے ہاتھ بہت پسند ہیں. اللہ پاک جو ہیں وہ ہر رات 7ویں آسمان پر آتے ہیں تہجد کے ٹائم پر، اور فرشتے منادی کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا. اللہ رب العزت 7ویں آسمان پر آئے ہوئے ہیں. دیکھیں، مجھے دوسروں کا نہیں پتہ، میں تو یہ کرتی ہوں کہ میں رات کو اٹھتی ہوں تہجد کے وقت، مجھ سے نہ بھی تہجد پڑھی جائے، میں دعائیں جو میرا دل کرتا ہے میں اللہ رب العزت سے مانگتی ہوں اور اس کے بعد سو جاتی ہوں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو تم مجھ سے مانگو گے وہ میں تمہیں دوں گا، اور جو اگر نہیں دوں گا تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا. مفہوم بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا بھی اجر، مانگنے کا اجر اللہ پاک پھر ہمیں آخرت میں دیں گے جب ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی.
اللہ پاک وہ ذات ہیں کہ ذلت کے اسباب ہوں تو اللہ اس میں سے عزت مہیا کر دیں، اور بظاہر اسباب سارے عزت والے ہوں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ذلت عطا فرما دیں۔ جیسا کہ آپ مثال لے لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی، کہ فرعون کے پاس بظاہر تو دنیا داری کے لحاظ سے اگر دنیا کی نظر سے دیکھیں تو تمام اسباب عزت والے تھے، اس کے پاس طاقت بھی تھی، اس کے پاس دولت بھی تھی، وہ وقت کا بادشاہ بھی تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا۔ میں کہتی ہوں پاور کی انتہا ہے نا کہ آپ کسی کے گھر بچہ پیدا ہو اور آپ اس کو قتل کروا دیں، تو اس کے پاس پاور کی انتہا تھی۔ اللہ پاک نے اسے بظاہر جو ہمیں لگتا ہے کہ بڑے کامیابی کے اسباب ہیں، مال و دولت، طاقت، عہدہ، وہ سب کچھ اس کے پاس تھا، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کو ذلت اور رسوائی دی، اور اللہ پاک نے اس کے پاس اسباب سارے عزت والے تھے لیکن اللہ نے اسے ذلت سے ہمکنار کیا۔ رہتی دنیا تک اس کی لاش کو بھی جو ہے وہ چوہے کھاتے ہیں، اور اللہ نے سمندر کے پانی میں اس کو غرق کیا، اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ اس کو نکال پانی سے اور باہر پھینک دے۔ اللہ نے اتنی ذلت اس کو عطا فرمائی۔ اسی طرح اللہ پاک جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں غربت تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کے محل میں کیسے ماں کے بغیر پلے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے رہتی دنیا تک ان کو جو ہے وہ عزت کے درجے عطا فرمائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ شداد کو لے لیں، جس نے اپنی جنت خود بنوائی تھی، جب اس کو وقت پیغمبر نے، آئی تھنک ہارون علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کر، اور اتنا فخر اور غرور و تکبر سے اس کو جو ہے وہ مطلب اس کو دعوت دی دین کی، ٹھیک ہے، اس کو منع کیا فخر غرور اور تکبر سے، تو اس نے کہا جس جنت کے تو مجھے لالچ دیتا ہے، جس جنت کی کہ میں اگر تیرے رب کو مانتا ہوں اور اس کے احکامات پہ عمل کرتا ہوں تو وہ مجھے جنت دے گا، وہ جنت میں تجھے یہاں دنیا میں بنا کر دکھا دیتا ہوں۔ تو اس نے جو کیا اس بدبخت نے کہ دنیا میں ہی اپنی جنت بنا لی، لیکن بظاہر اس کے پاس سارے اسباب عزت والے تھے، مال و دولت تھا، اس نے اپنی جنت بھی تیار کروا لی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ نے اس کو ذلت سے نوازنا تھا تو اس کا ایک پیر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گھوڑے کے اوپر تھا اور ایک زمین پر تھا، جب اللہ نے اس کی جان نکال لی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پیر اس کا اپنی جنت کے اندر تھا اور ایک پیر باہر تھا، جب اللہ رب العزت نے اس کی جان نکالی، اس کے توفیق نہ ہوئی اس کو کہ اللہ پاک نے اس کو توفیق نہ دی کہ وہ اپنی آنکھوں سے اپنی جنت کو دیکھ سکے۔ تو پیاری بہنوں، ہماری کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے، کیونکہ دینے والی ذات وہ ہے، عزت دینے والی ذات وہ ہے، مال و دولت دینے والی وہ ہے، رتبہ اور شہرت دینے والی وہ ذات ہے۔ تو ہم نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ وقت کم ہے، تھوڑے کو کہے کو زیادہ سمجھیں، خدا کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو آپ کا دل کرتا ہے اللہ سے مانگیں، جو آپ اللہ کو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، اللہ کو اپنی حاجتیں بتائیں، اللہ کو اپنی مجبوریاں بتائیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں، سب اللہ کو بتائیں۔ اللہ دینے والی ذات ہے اور وہ دے سکتا ہے اور وہ دے گا، اور جو نہیں دے گا وہ ہمارے حق میں یقیناً بہتر نہیں ہوگا۔ وقت بہت بڑھ گیا ہے، انشاءاللہ باقی اگلے بیان میں اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔